learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ وسلاۃ وسلام علی رسول اللہ۔ سورہ یاسین آیت 31۔ الم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ کتنی ہی قومیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دی، انہم الیہم لا یرجعون، بے شک وہ ان کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے انبیاء اور رسولوں کی تکذیب کرنے والی پچھلی قوموں کو دیکھ کر عبرت نہیں حاصل کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، ان پر عذاب برسایا اور وہ سب ہلاک اور برباد ہو گئیں۔ کیا انہوں نے قوم نوح، عاد اور سمود اور اصحاب مدین کی تباہی کو نہیں دیکھا؟ وہ دنیا میں بار بار لوٹ کر آنے کی تمنا کریں گے مگر واپس نہیں بھیجے جائیں گے۔ دنیا میں تو جہالت کی وجہ سے گمان کرتے تھے اور کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی، ہم یہی مرتے اور جیتے ہیں اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ سورہ المؤمنون 37۔ وَإِن كُلٌّ، اور نہیں وہ سب، لما جمیعن، مگر سب کے سب، لدینا محضرون، ہمارے ہی پاس حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تنبیہ کی ہے کہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ان سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، بے شک اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر ایک نیکی ہوئی تو اس کو دوگنا کر دے گا اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ سورہ النساء 40۔ وآیاتن، اور ایک نشانی ہے، لہم الارض المیتۃ، ان کے لیے مردہ زمین میں، احییناہا، ہم نے اسے زندہ کیا، واخرجنا منہا، اور ہم نے اس میں سے نکالا، حبن، غلہ، فمنہ یأکلون، تو وہ اس میں سے کھاتے ہیں۔ یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے، حشر اور حساب کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے اور اعمال کی جزا سزا پر ایک دلیل ہے۔ اور وہ مردہ زمین ہے جس پر گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں ہوتا، جہاں دھول اڑتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا ہے تو وہ لہلہانے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس زمین سے زرعی اجناس اور مختلف قسم کے عمدہ جوڑے پیدا کرتا ہے جنہیں لوگ اور جانور خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے رزق پیدا کرتا ہے۔ مردہ زمین میں زندگی کے آثار یعنی زرخیز مٹی کا جمع ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے۔ اس مردہ زمین کو زندہ کر کے اس سے سبزیاں اور پھل نکالنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے۔ یہ سارے نظام انسان کے بنائے بغیر بنے ہیں۔ کسی چیز کو وجود میں لانا، اس کو قائم رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، اور بنائے ہم نے اس میں باغات، من نخیل، کھجوروں کے، وَأَنَابٍ، اور اناروں کے، وَفَجَّرْنَا، اور جاری کیے ہم نے، فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اس میں چشمے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اسی مردہ زمین میں تمہارے لیے حسب ضرورت کھجور اور انگور کے باغات پیدا کیے، دریا جاری کر دیے تاکہ باغ اور کھیتیاں سیراب ہوں اور لوگ ان کے پھل کھائیں، زندگی کا انتظام تیار کر دیا گیا۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں، وَمَا عَمِلَتْهُ، اور نہیں بنایا اسے، أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھوں نے، أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو درخت اگائے، کھجور، انگور اور دیگر پھلوں کے درخت، تو اس لیے کہ لوگ انہیں غذا کے طور پر استعمال کریں اور ان سے لذت حاصل کریں، اس میں تمہاری صنعت کاری کا، تمہاری محنت اور کوشش کا دخل نہیں، یہ تو اللہ کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پھلوں کو اس طرح وجود بخشا کہ ان کو آگ پر پکائے جانے کی ضرورت ہی نہیں، ان پھلوں کو درختوں سے توڑ کر اسی وقت اور اسی حال میں کھایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے پھل پیدا کر کے مہربانی کا ثبوت دیا ہے، اب تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو جس نے انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم سے غذا بھی دی اور اس میں لذت بھی پیدا فرمائی۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے، خلق الازواج کلھا، ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، مما تنبت الارض، اس میں سے جو اگاتی ہے زمین، ومن انفسہم، اور ان کے اپنے نفسوں میں سے بھی، ومما یعلمون، اور ان میں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ساری مخلوق کو جوڑا جوڑا بنایا۔ ازواج کے کئی معنی ہے، مثلاً اس کا اطلاق نر اور مادہ پر بھی ہوتا ہے، مرد عورت کے لیے زوج ہے اور عورت مرد کے لیے، اور نباتات کی ہر قسم میں یہ نر اور مادہ کا سلسلہ موجود ہے، چاہے اس کا ابھی تک انسان کو علم ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ پھر یہ سلسلہ جمادات حتیٰ کہ مادہ کے ایک ذرے کے اندر بھی پایا جاتا ہے، اس میں بھی مثبت اور منفی قوتیں موجود ہوتی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے کشش رکھتی ہیں۔ دوسرے زوج کا لفظ آپس میں مماثلت رکھنے والی چیزوں کے لیے بھی آتا ہے، مثلاً ایک جوتا دوسرے جوتے کا زوج ہے، اور اس معنی میں یہ لفظ قرآن میں بھی موجود ہے، جیسے فرمایا آخر من شکلہ ازواج، یعنی اس سے ملتی جلتی دوسری چیزیں۔ اور ازواج کا تیسرا معنی ایک دوسرے کے مخالف اشیاء، جیسے دن رات کا زوج اور رات دن کا
سایہ دھوپ کا اور دھوپ سائے کا، یا روشنی تاریکی کی زوج اور تاریکی روشنی کی۔ گویا کہ یہ زوج کا سلسلہ اتنا وسیع ہے جو نباتات اور حیوانات کے علاوہ بھی تمام چیزوں میں پایا جاتا ہے، چاہے ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو سکے۔ اس آیت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے سبحان الذی کا لفظ استعمال فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ایسی ذات ہے جو ہر قسم کے زوج سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی مقابلہ ہے اور نہ مماثلت، کیونکہ مقابلہ یا مماثلت ان چیزوں میں ہو سکتی ہے جو کسی درجے میں ملتی ہوں، مگر خالق اور مخلوق کا کسی حقیقت میں بھی اشتراک نہیں ہوتا۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ دنیا میں شرک کی جتنی بھی قسمیں پائی جاتی ہیں، ان میں سے ہر قسم میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی نہ کسی کمی، کمزوری یا نقص کا الزام لگایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سبحان کا لفظ کہہ کر مشرکوں کے ہر قسم کے شرکیہ عقیدے کی تردید فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو جوڑے جوڑے بنایا ہے، انسانوں کو بھی، زمین کی پیداوار میں بھی، اور ان تمام چیزوں کو بھی جن کو انسان نہیں جانتے۔ وَآیَاتٌ لَهُمُ اللَّیلُ، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، نَسْلَخُ، ہم کھینچ لیتے ہیں، مِنْہُ النَّہَارَ، اس سے دن کو، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو یکایک وہ اندھیرے میں ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانی رات اور دن کا پیدا کرنا ہے۔ رات اندھیرے اور دن روشنی کو لے کر آتی ہے اور ایک دوسرے کے پیچھے باری باری آتے جاتے رہتے ہیں۔ رات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ دن کو رات سے جدا کر دیتا ہے جس میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ والشمس تجری، اور سورج چل رہا ہے، لمستقر لہا، اپنے ٹھکانے کے لیے، ذالک تقدیر، یہ اندازہ ہے، العزیز العلیم، سب پر غالب، سب کچھ جاننے والے کا۔ سورج دائمی طور پر اپنے ٹھکانے کی طرف رواں دواں ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر فرما دیا، وہ اس سے تجاوز کرتا ہے، نہ کوئی کوتاہی کرتا ہے۔ سورج کے ٹھکانے کے لیے لفظ مستقر استعمال ہوا، جس کا ایک مطلب ٹھکانہ ہے اور دوسرا مطلب ٹھہرنے کی جگہ۔ پہلے مطلب کے لحاظ سے سورج اپنے اس ٹھکانے کی طرف چلتا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور دوسرے معنی کے لحاظ سے سورج اپنے ٹھہرنے کی جگہ تک چلتا چلا جا رہا ہے جس کا مقام عرش کے نیچے ہے۔ سورج کا چلنا قیامت تک ہے، قیامت کے دن اس کی حرکت ختم ہو جائے گی، اور یہ سب غالب اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہے جس کے کام میں نہ تو کوئی مخالفت کی جرت کر سکتا ہے، نہ مزاحمت کی، اور جو ایک ایک حرکت اور سکون سے واقف ہے، اور اسی نے سورج کی رفتار مقرر فرمائی ہے اور اسے ایک مقررہ مدت تک پورے طریقے سے رکھا ہے جس میں نہ اختلاف ہو سکے اور نہ ہی اس کے برعکس ہو سکے۔ والقمر، اور چاند کی، قدرناہ منازل، مقرر کی ہم نے اس کی منزلیں، حتی عادا، یہاں تک کہ وہ دوبارہ ہو جاتا ہے، کل ارجونی، کھجور کی سوکھی شاخ کی طرح، القدیم، جو پرانی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں اور ہر رات وہ ایک منزل میں ہوتا ہے۔ چاند کی 28 منزلیں ہیں، روزانہ ایک منزل طے کرتا ہے، پھر 2 راتیں غائب ہو کر تیسری رات کو نکل آتا ہے۔ چاند اپنی آخری منزل پر پہنچ کر باریک اور چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے گھٹ کر پتلا ہونے کو کھجور کی سوکھ کر ٹیڑھی ہونے والی شاخ سے تشبیہ دی ہے۔ سورج اور چاند کی گردش کی وجہ سے لوگ اپنے سالوں، مہینوں اور دنوں کا حساب لگاتے ہیں، اور انہی کے ساتھ عبادات کے وقت کا تعین کیا جاتا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، نہ سورج لائق ہے اس کے لیے، ان تدرک القمر، کہ وہ چاند کو جا پکڑے، ولا اللیل سابق النہار، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آنے والی ہے، وکل فی فلک، اور سب ایک ایک مدار میں، یسبحون، تیر رہے ہیں۔ سورج اللہ تعالیٰ کا غلام ہے، اس کی قدرت، اس کی مجال نہیں کہ چاند کو وہ جا کر پکڑ لے، اس کی ایک حد ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، نہ اس حد میں وہ کمی کرتا ہے۔ سورج رات کے وقت نہیں آ سکتا، اور اسی طرح رات کی یہ مجال نہیں کہ وہ دن کے وقت آ جائے۔ سورج اور چاند، رات اور دن، روشنی اور اندھیرا، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، کوئی اپنی اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہر ایک کے لیے وقت اور حد مقرر ہے، جب ایک آتا ہے تو دوسرا چلا جاتا ہے، اور وہ سب دائمی طور پر اپنے اپنے راستے پر آ جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، اس نے ستاروں اور سیاروں کے درمیان فاصلے رکھے ہیں تاکہ انہیں ٹکرانے سے بچایا جا سکے۔ سورج اور سارے سیارے ایک نظام میں بندھے ہوئے ہیں۔ سیاروں کی اس گردش سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت کا سبق ملتا ہے، وہ ایک ہے، سب سے بڑا، سب سے عظیم، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں، کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔